زہرا زہرا بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجنا ہے. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عصر کی قسم، تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. عزیزان محترم، 8 دن تک میں آپ کے سامنے مٹی کے بنے انسان کی کہانی کہتا رہا. کل میں نے آپ کے سامنے نور سے بنے ہوئے انسانوں کی کہانی کہی. اللہ نے انسان 2 طرح کے بنائے ہیں. ایک کو مٹی سے بنایا ہے، جس کو مٹی سے بنایا ہے اس کو پڑھنے کے لیے بنایا ہے. ایک کو نور سے بنایا ہے، جس کو نور سے بنایا ہے اس کو پڑھانے کے لیے بنایا ہے. اللہ کے انصاف سے یہ بات بہت دور تھی کہ طالب علموں کو تو بھیج دیتا اور پڑھانے والے ٹیچرز کا انتظام نہ کرتا. لہذا جہاں اس نے دنیا میں انسان خلق کیے، وہاں اس نے ان کے تعلیم دینے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اور ان کو انسان بنانے کے لیے رہنما بھی خلق کیے. اور جب رہنما خلق کیے تو اس کے اندر نور کی وہ کرن بھی ڈال دی تاکہ وہ اللہ کے حکم سے ہدایت کرتے رہیں. محمد و آل محمد علیہ السلام نور تھے. اس نور کی کرن جب مٹی پر پڑی، توجہ کیجیے گا، اس نور کی کرن مٹی تھی اور مٹی کی بظاہر کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس نور کی کرن جب مٹی پر پڑی تو مٹی اس قابل ہو گئی کہ فرشتے اسے سجدہ کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اپنی روح پھونک لوں تو تم اس کو سجدہ کرنا. قرآن کہتا ہے جب میں اپنی روح پھونک لوں، اللہ فرما رہا ہے فرشتوں سے، تو تم اس کو سجدہ کرنا. کس کو سجدہ کرنا؟ آدم کو سجدہ کرنا. جب میں اپنی روح پھونک لوں. معصوم سے سوال ہوا کہ اللہ تو خالق روح ہے، یا اللہ کی روح کیسی؟ کہا تم سمجھے نہیں بات کو، یہ ہمارے انوار تھے جو پیکر آدم میں آئے تھے. تو معلوم ہے اس نور کی کرن جب پڑی مٹی پر تو مٹی اس قابل ہوئی کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں. توجہ چاہتا ہوں، مٹی اس قابل ہوئی کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں. یہ نور کی کرن پڑتی رہی، عظمت بڑھتی رہی. مٹی میں پڑی آدم بنے تو آدم صفی اللہ بنے.
نوح کو پڑھی تو نوح نجی اللہ بنے، ابراہیم کو پڑھی تو ابراہیم خلیل اللہ بنے، موسیٰ کو پڑھی تو موسیٰ کلیم اللہ بنے، عیسیٰ کو پڑھی تو عیسیٰ روح اللہ بنے، محمد خود مجسم نور تھے رسول اللہ بنے، علی نور تھے ولی اللہ بنے، امام نور تھے حجت اللہ بنے، اور جس سے دنیا قائم ہے وہ بقیت اللہ بنا۔ صلوات پر محمد عزیزان گرامی، پہلے مٹی تھی لیکن مٹی کو اللہ نے سجدہ نہیں کروایا۔ نقطے کو سمجھیے، مٹی کو سجدہ نہیں کروایا۔ جب مٹی کو نور سے نسبت ہوئی، جب مٹی کو نور سے نسبت ہوئی، وَإِذَا نَفَخْتُهُ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس کو ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں۔ ابھی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہی دن یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم بھی ہو سکتی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں تعظیم بس اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں، تو ان فرشتوں کو کیا کہیے گا جو آدم کو سجدہ کر رہے تھے؟ کہا وہ تو حکم خدا سے کر رہے تھے، ان کو ہم کیا کہیں؟ تو کیا حکم خدا احترام محمد و آل محمد کے لیے نہیں ہے؟ تو مٹی مٹی ہے، مٹی میں کوئی جان نہیں ہے، مٹی مٹی ہے۔ لیکن مٹی کو جب نور سے نسبت ہوئی تو مٹی اتنی اونچی ہوئی کہ نوری فرشتے سجدہ کریں۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ایک سے ایک بڑے بڑے اللہ کے فرشتے سب سجدہ کریں، اور سب نے سجدہ کیا۔ تو معلوم ہوا مٹیریل کوئی چیز نہیں ہے۔ اب مسلمان اس بات کو سمجھیں کہ مٹیریل کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز نسبت ہے۔ دیکھیے اچھی طرح دماغ میں اس نقطے کو بٹھائیے کہ مٹیریل کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ نسبت ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے علم بنایا چوم لیا، اپنے ہاتھ سے تعزیہ بنایا چوم لیا، یہ مٹیریل نہیں چوم رہے ہیں، نسبت چوم رہے ہیں۔ بات کسی طرح سمجھ میں تو آئے، مشکل تو یہ ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ نہ حجر اسود خدا ہے اور نہ مینا میں بنے ہوئے پلر شیطان ہیں۔ شیطان الگ ہے، اللہ الگ ہے، لیکن حجر اسود کو چومو اس لیے کہ نسبت ہے، شیطان کو پتھر مارو اس لیے کہ نسبت ہے۔ معلومہ نسبت سے محبت بھی ہوتی ہے، نسبت سے نفرت بھی ہوتی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اللہ نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو نور سے بنایا، اور یہ نور ہماری دنیا میں 313 برس تک ظاہر رہ کے ضیاء پاشی کرتا رہا۔ ذرا سنیے گا جہاں جہاں آواز جا رہی ہے۔
313 برس تک. یہ 313 کی فگر بھی عجیب ہے. سرور کائنات کے لشکر میں جو پہلی لڑائی جنگ بدر کی آپ نے لڑی ہے 313 سپاہی تھے. آخری امام کا جب ظہور ہوگا تو ان کا پہلا لشکر جو ہوگا اس کے اندر 313 آدمی ہوں گے. یہ 313 کی فگر نہ جانے کیا فگر ہے. جتنے دنوں نور محمد و آل محمد ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر رہا ان برسوں کی تعداد 313 ہے. اب آپ جوڑ لیجئے 250 برس امامت کا زمانہ, 250 ایئرس امامت کا زمانہ, اور 63 ایئرس رسول کا زمانہ. 63 کو پلس کیجئے 250 میں, 63 کو 250 میں پلس کیجئے کتنا نکلتا ہے 313. 313 برس یہ نور ہماری نگاہوں کے سامنے رہا اور یہ نور انسان کو انسان بناتا رہا. سرور کائنات اپنے کردار سے, اپنی سیرت سے, اپنے عمل سے, اپنے اخلاق سے انسانیت کا سبق پڑھاتے رہے اور ایک اچھے انسان کو کیسا ہونا چاہیے اس کا نمونہ پیش کرتے رہے. سرور کائنات کے بعد مولا علی نے زندگی کے اسی نمونے کو دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کیا. مولا علی رسول اللہ کی زندگی کا مکمل نمونہ تھے اور مکمل رسول کی زندگی کا نمونہ مولا علی نے اپنے کردار سے پیش کیا. اور اس کے بعد کے امام جو گزرتے رہے وہ اپنی زندگی میں اخلاق, کردار, علم, سیرت, انسانیت, شرافت, ان تمام چیزوں کی اور ہیومن اعلیٰ ویلیوز جو ہیں ان کا درس دیتے رہے اور ان کا سبق پڑھاتے رہے. اور یہ سلسلہ 313 سال جاری رہا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسی طاقتیں جو بظاہر اسلامی طاقتیں کہلاتی تھیں لیکن ان کے دل اسلام کی طرف مائل نہ تھے, وہ ان سیرتوں اور کرداروں کو چھپاتے رہے. میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے میں ان سے توجہ چاہوں گا کہ ان 313 برس میں یہ آفتاب چمکتا رہا مگر یہ سیرتیں اور یہ زندگی چونکہ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف تھی لہذا حکومت اس پر پردہ ڈالتی رہی. علی کون ہیں لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ بتایا جائے. حسن و حسین کا رسول سے رشتہ کیا ہے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ بتایا جائے. دنیا میں جب کسی کی وراثت کا کوئی دعوے دار ہو جاتا ہے تو اس کی اصلی اولاد سے جلنے لگتا ہے. یہی محمد و آل محمد کے ساتھ یہی ہوا کہ لوگ جو اپنے کو نائب محمد کہہ رہے تھے ان کو محمد کی اولاد کیسے پسند آتی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زندگی جو اصلی اسلام ہے اور وہ میسج جو ریئل دین ہے وہ یا آپ کو قرآن کے اندر چھپا ہوا ملے گا یا سیرت محمد و آل محمد میں ملے گا. سیرت آل محمد و آل محمد سڑکوں پر اور بازاروں میں اور ادھر ادھر نہیں ملے گی. سیرت آل محمد آپ کو کتابوں کے اندر ملے گی جب آپ ڈیپ اسٹڈی کرنے جائیں گے. سیرت رسول آپ کو قرآن میں ملے گی جب آپ ڈیپ اسٹڈی کرنے جائیں گے. تو قرآن میں آپ کو اصلی اسلام ملے گا کہ ریئل اسلام کیا ہے. رسول اور ان کی اولاد کے کیریکٹر میں آپ کو اصلی اسلام ملے گا کہ اصلی اسلام کیا ہے. لیکن یہ سیرتیں کتابوں کے اندر محدود ہو گئی اور پبلک کے سامنے کیا آیا؟ پبلک کے سامنے بادشاہوں کا کیریکٹر آیا.
پبلک کے سامنے مسلمانوں کا کیریکٹر آیا، پبلک کے سامنے عالیشان محلوں میں رہنے والوں کا کیریکٹر آیا، پبلک کے سامنے قیمتی لباس پہننے والوں کا کیریکٹر آیا، لوگ سمجھنے لگے یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ اور دوسری مصیبت جو آئی وہ یہ آئی کہ یہ تو اسلام کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالتے ہی رہے، توجہ کیجیے گا، یہ تو اسلام کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالتے ہی رہے، انہوں نے ایسے درباری عالم خرید کے رکھے جو ان کی ہر برائی کی تعویل کر کے اس کو اسلام سے ایڈجسٹ کر دے۔ اس لیے اسلام کی تاریخ بگڑتی رہی اور اسلام کی شکل بدلتی رہی، جس کے نتیجے میں آج مسلمانوں میں ایسے طبقے پیدا ہو گئے جو نعرہ تکبیر بھی بلند کرتے ہیں اور انسانوں کا گلا بھی کاٹتے ہیں۔ انصاف سے بتائیے، کیا یہ اسلام ہے کہ بے گناہوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کے گلے کاٹے جائیں، اور جہاں پر گلے کاٹے جا رہے ہوں وہاں ویڈیو بھی بن رہا ہو اور ایک بینر بھی لگا ہو جس پر کلمہ لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور گلے کٹ رہے ہوں انسانوں کے، اور گلے کاٹ کاٹ کے لوگ خوش ہو رہے ہوں؟ یہ اسلام کی تصویر آج دنیا میں آئی ہے، یہ اسلام کی تصویر۔ خدا کی قسم میں ایک بار پھر پوری قوت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ اگر آج عالم اسلام پورا حسین کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہو، ہائے پرانی دوستیاں اٹھنے نہیں دیتی، خاندانی محبتیں دامن تھامے ہیں۔ آج جس دنیا میں اسلام برباد و بدنام ہے، اگر سارے مسلمان رہبر کھڑے ہو کے ایک آواز دیں کہ یہ گلے کاٹنے والے مسلمان نہیں ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے آج سے 1400 برس پہلے نعرہ تکبیر بلند کر کے حسین کا گلا کاٹا تھا۔ یہ وہی ہیں، کربلا نے شمع روشن کی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آپ پردے ڈالے بیٹھے رہیے کہ یہ روشنی ہمارے گھر میں نہ آئے، ورنہ یہ روشنی ہر گھر کو منور کر سکتی ہے۔ کربلا میں حسین کو قتل کر کے نعرہ تکبیر بلند ہو رہے تھے، یہ وہی تکبیر کے نعرے ہیں جو انسانوں کو ذبح کر کے بلند ہوتے ہیں۔ اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے، رسول اللہ کی ٹیچنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اماموں کے تعلیمات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ملوکیت کے کھیل ہیں، یہ بادشاہت کے کرشمے ہیں، یہ اقتدار کی باتیں ہیں، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج ان حالات کے باوجود بھی جگہ جگہ سے خبریں آتی ہیں۔ ابھی کل کے اخبار میں نے پڑھا کہ کسی امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا اور جلوس میں اور کئی آدمی شہید ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لڑائی حکومت کی سیاسی لڑائی نہیں، اس کے اندر دشمنی اہل بیت کار فرما ہے، اہل بیت کی دشمنی کار فرما ہے جو یہاں سے وہاں تک کام کر رہی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس وقت لوگ کھل کے حسین سے لڑ رہے تھے اور لوگ کھل کے علی کو برا کہہ رہے تھے۔ آج کچھ ایسا زمانہ آ گیا کہ کھل کے نہیں کہہ پاتے، اور اللہ نے دنیا میں یہ سزا دی ہے
کہ دل ہی دل میں جلتے رہو، منہ سے نہ کہتے رہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ اسلام نہیں ہے۔ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اور آج جس طریقے سے بہت سے ممالک ظلم کا شکار ہیں، اور بہت سی جگہوں کے اوپر اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر، توحید کے نام پر، نبوت کے نام پر، جہاد کے نام پر ظلم و ستم کی کا بازار گرم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ایسے موقع پر ایسے لوگوں سے اپنی بیزاری کا اظہار کرے اور کہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا، اور وہ بڑے تجربے کی بات ہے، کہ اس انٹرنیٹ کے زمانے میں، اس فیس بک کے زمانے میں، اس سوشل میڈیا کے اتنے کلائمیکس پر پہنچ جانے کے زمانے میں آپ اپنے بچوں کی سخت نگرانی کیجیے۔ یہ جھوٹی مذہبیت کا سیلاب کہیں ان کو بہا کے نہ لے جائے اور کہیں راستے سے بھٹکا نہ دے۔ یہ کہ بچے جو کرتے ہیں کرنے دیجئے، ہم سے مطلب کیا، اتنے لبرل نہ ہو جائیے، ورنہ بہت زیادہ جو لوگ لبرل ہو جاتے ہیں بعد میں سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں۔ حسین پر تو نہیں روتے مگر اپنے کرتوت پر روتے ہیں، سمجھے؟ تو اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے، اس لیے کہ یہ تحریکیں بڑی زبردست طریقے سے اپنے پاؤں پھیلا رہی ہیں اور بہت زبردست طریقے سے یوتھ کو متاثر کر رہی ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ تم جس اسلام کو اسلام سمجھ رہے ہو وہ اسلام نہیں ہے، وہ ہلاکت ہے۔ یہ جو جنت کا دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ جنت کا دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ فریب نیا نہیں ہے، یہ پرانا فریب ہے، یہ پرانا فریب ہے۔ ایک شخص تھا تاریخ میں، یہ 1400 برس پرانی روایت ہے جو آج دہرائی جا رہی ہے کہ مار ڈالو جنت ملے گی، حور ملے گی، قصر ملے گا۔ وہاں سب علاج کرا کے مولوی صاحب آئے ہیں۔ جنت میں ایک مکان، اس کے اندر ایک حور، یہ سب ایک قاتل کے واسطے الاٹڈ ہے باقاعدہ، کہ ایک آدمی کو مارے اور فوراً بس جنت میں داخل۔ تو آپ جانتے ہیں یہ آئیڈیالوجی نئی نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجی بہت پرانی ہے۔ ایک لعین تھا جس کا نام تھا مسلم ابن عقبہ، تاریخ میں پڑھیے گا جو میں نام لے رہا ہوں میں۔ ایک لعین تھا جس کا نام تھا مسلم ابن عقبہ، یہ یزید کی اس فوج کا سردار تھا جس نے مدینے کو تاراج کیا ہے، مسجد النبی میں گھوڑے بندھوائے ہیں، کعبے پر آگ برسوائی ہے اور کعبے کو جلایا ہے۔ کعبے کو جلا کے اور مدینے کو برباد کر کے اور کعبے میں مسجد الحرام میں انسانی لاشیں بچھا کے یہ بیمار پڑ گیا، اور جب بیمار پڑ گیا تو اتنا بیمار ہوا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ خدا کی قسم تاریخ میں پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے مرتے دم یہ کہا کہ اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کون سا عمل خیر لائے ہو تو میں یہی پیش کروں گا کہ میں نے تیرے امیر کے حکم پر کعبہ جلایا ہے، کعبہ جلایا ہے۔ یہ عمل خیر لے کے اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ سے کہیں گے کہ ہم نے کعبہ جلایا ہے تیرا۔ اس لیے تو عزیزان گرامی، قتل کر کے ظلم کر کے جنت کی امید رکھنا یہ یزیدی دور سے چلا آ رہا ہے، آج کا نہیں ہے۔
لہذا ہم کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ کربلا کی حفاظت کرے۔ دیکھیے یہ خزانہ جو آپ کے پاس ہے سب لٹ جائے مگر یہ لٹنے نہ دیجیے، اور ان تحریروں سے، ان تقریروں سے، ان ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہیے جو فضائل اہل بیت کو دبانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ارے صاحب کب تک خیبر خندق سنیں گے، کچھ کام کی باتیں پڑھیے۔ ارے اطہر صاحب آگے کیا پڑھ جاتے ہیں 10 دن، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا تھا، آپ کوئی کام کی بات تو پڑھتے نہیں، اب ادھر ادھر کی پڑھ جاتے ہیں۔ ارے صاحب اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ہر وقت اپنے فائدے کی سوچنا یہ یہودی فکر ہے، اسلامی فکر نہیں ہے۔ کچھ اللہ کے لیے بھی کیجئے، سب اپنے فائدے کے لیے نہ کیجئے۔ اور سمجھ لیجئے کہ آج جو میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور میں ڈر کے بولنے والا نہیں ہوں، جو جس کا دل چاہے پڑھے، جو کچھ رسول لائے ہیں 23 برس میں سب پڑھیے، اور جو کچھ قرآن میں لکھا ہے سب پڑھیے، اور جو کچھ ارشاد نبوی ہیں سب پڑھیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر ولایت علی نہ پڑھی تو کچھ نہ پڑھا۔ میں دنیا بھر میں گھوما ہوا آدمی ہوں، میں نے بہت سی ایسی تقریریں سنی ہیں، ارے اس سے کیا حاصل ہے، اس سے کیا حاصل ہے، اس سے کیا حاصل ہے، بڑے ناصح مشفق بنے بیٹھے ہیں۔ ہر چیز ضروری ہے، ہم یہ نہیں کہتے کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ آپ کے جسم میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے سب ضروری ہے، اور اسلام میں اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے سب ضروری ہے۔ آنکھیں بھی ضروری ہیں ورنہ دیکھیں گے کیا، کان بھی ضروری ہیں ورنہ سنیں گے کیا، زبان بھی ضروری ہے ورنہ بولیں گے کیا، ہاتھ بھی ضروری ہیں ورنہ کام کیسے کریں گے، پاؤں بھی ضروری ہیں ورنہ راستہ کیسے چلیں گے، دل بھی ضروری ہے، پھیپھڑے بھی ضروری ہیں، لنگس ورنہ سانس کیسے لیں گے، دماغ بھی ضروری ہے ورنہ سوچیں گے کیسے۔ یہ ہر چیز ضروری ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کہیے کہ ٹھیک ہے اس کو لے لیجئے، ہر چیز ضروری ہے، مگر یہ تمام چیزیں فائدہ مند اس وقت تک ہیں جب تک آپ کی روح آپ کے بدن میں ہے، اور ادھر روح نکل گئی، آنکھیں ہیں مگر دیکھتی نہیں، زبان ہے مگر بولتی نہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں، ہاتھ ہے مگر حرکت نہیں کرتے، پیر ہے مگر راستہ نہیں چلتے۔ عزیزان گرامی، ولایت علی روح ہے۔ اب جب روح نکل گئی تو ان کا آنکھیں تو بہت بڑی بڑی ہے، بڑی خوبصورت ہیں، مگر اب وہ خوبصورت آنکھیں کس کام کی ہیں؟ ان کا زبان تو صاحب ان کی ایسی شیریں زبان کہ کیا کہنا، تو اب وہ زبان کہاں بول رہی ہے جو شیریں ہے؟ ارے بڑے پہلوان آدمی، طاقتور، 10-20 پا اکیلے بھاری، مگر اب کہاں طاقت ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ خطابت نہیں ہے، یہ میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ اگر ٹھیٹ عربی اسٹائل میں پڑھوں نا
تو لوگ بور ہو جائیں. یہ میرا تجربہ ہے جو مجھ کو اس طرح پڑھواتا ہے. ورنہ بیک گراؤنڈ میں ایسا نہیں کہ کچھ نہ ہو. بیک گراؤنڈ میں ارشاد رسول ہے. اب سنیے ارشاد رسول سنیے. اس پوری تقریر کا بیک گراؤنڈ ارشاد رسول سنیے. سرور کائنات نے فرمایا یا علی کوئی شخص قائم اللیل ہو یعنی رات بھر عبادت کرتا ہو، صائم النہار ہو یعنی سال بھر روز روزے رکھتا ہو. سامنے پہاڑ تھا، کہا اس پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر چکا ہو. جتنا ویٹ اس کا اتنے ویٹ کا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر چکا ہو. روزے کے عالم میں سعی کرتا ہوا صفا و مروہ کے بیچ میں، مظلومی کے عالم میں بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے. کسی کو ستایا تھا نہ کسی کو پریشان کیا تھا نہ کسی کو مارا تھا. بے جرم و خطا صفا و مروہ کے بیچ میں کہیں پر مار ڈالا گیا، صحیح کر رہا تھا. مگر یا علی ان سب کے باوجود تمہارا دشمن ہو. کیا کہنے دیکھا آپ نے، ہے موٹا تازہ تگڑا آدمی، روح نکل گئی. کیا کہنے تو سنا آپ نے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا یا علی اللہ اسے اوندے منہ جہنم میں پھینک دے گا. آواز بھیج دیں محمد. تو جو چاہے پڑھیے، جو چاہے سنیے، اور جو ضروری ہو وہ سب پڑھا جائے، لیکن کبھی ولایت کے معاملے میں کمی نہ کیجیے. ایک پوائنٹ. دوسرے یہ کہ جس کا جتنا دل چاہے عزاداری کرے. عزاداری کے اندر کوئی چیز واجب نہیں کی گئی ہے کہ 10 دن محرم میں آپ 2 مجلسیں روز اٹینڈ کیجئے آپ پر واجب ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یا ایک انجمن میں جا کے رات کو ایک ماتم ضرور کیا کیجئے ورنہ گناہگار ہوئیے گا. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ آپ کے جذبات، آپ کے دل، آپ کے مزاج پر چھوڑا گیا، جیسا آپ کا دل چاہے. کوئی آدمی دن میں 4 مجلسوں میں جاتا ہے، اس کے حالات ہیں، اس کے بعد وقت ہے وہ جاتا ہے. کسی کا با وقت نہیں ہے وہ ایک ہی مجلس میں آتا ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے بعد ٹائم نہیں ہے وہ ایک ہی مجلس میں آتا ہے. لیکن یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ جو چاہے کیجئے، لیکن اس کو کسی عمل سے کمپیئر نہ کیجئے. دیکھیے مجھے جو کچھ اعتراض ہے وہ کمپیریزن پر ہے، مجھے اعتراض کمپیئر کرنے پر ہے. بعض ناسمجھ مقررین جو پوری طرح معاملے کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں، یہ مجلسیں کام نہیں آئیں گی، یہ سینہ پیٹنا کام نہیں آئے گا، یہ رونا کام نہیں آئے گا، تو کیا داور محشر بنا کے آپ بٹھائے جائیں گے جو کام نہیں آئے گا؟ کیا آپ فیصلہ کریں گے جو کام نہیں آئے گا؟ کیا آپ کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے کہ جو کیا کام آئے گا کیا نہیں کام آئے گا؟ اس لیے کہ دبے پاؤں جو زمانے میں جو موومنٹ چل رہا ہے انسانیت کے خلاف مسلمانوں میں، تکفیری موومنٹ، سمجھیے اس معاملے کو، تکفیری موومنٹ، یعنی جہاں ذرا سا ہم سے ڈفرنس پیدا ہوا کسی سے وہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، جتنے ہیں وہ کافر. اور کافر کے لیے فیصلہ یہ کہ جہاں ملے مات ڈالو. یا جب مصیبت
لہذا خونخوار درندے اسلحہ لیے گھوم رہے ہیں. جہاں کافر دکھائی دے گیا فائرنگ. تو عزیزان گرامی، یہ بگڑی ہوئی اسلام کی صورت جو ہے اس کے اندر عزاداری بھی شامل ہے. جو ماتم کرے وہ کافر، جو مجلس کرے وہ کافر، جو عزاداری کرے وہ کافر، جو علم اٹھائے وہ کافر. اچھا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کو صرف محرم ہی سے کیوں بیر ہے. ارے بھائی، سینکڑوں معاملے مسلمانوں کے ایسے ہیں جس کے اندر مسلم سماج میں اصلاح ضروری ہے. لڑکیاں بے قابو ہو رہی ہیں، ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، کوئی مولوی نہیں بولتا، سب چپ ہے. زینت گاہیں کھلی ہیں سڑکوں کے اوپر، بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں، کوئی خاموش ہے سب. شادی بیاہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ غریب کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے. کوئی نہیں کہتا اسراف ہو رہا ہے. جو 2-3 لاکھ کے حال لیے جاتے ہیں، اس کو مسجدوں میں کیجئے، اس کو اپنے کمیونٹی سینٹر میں کیجئے، پیسہ بچائیے. آپ کی قوم غریب ہے، اس کے کام آئے گا. محرم آیا، قوم کی غریبی کا رونا شروع ہو گیا. طلاق کا ریشیو بڑھ رہا ہے، گھروں کے اندر لوگ بے قابو ہو رہے ہیں، فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں. علماء چپ ہے، خاموش ہیں، منہ سے نہیں بولتے. ساری شریعت کا نچوڑ محرم ہے. ماتم نہ کرو، مجلس نہ کرو، رو نہیں. اچھا، یہ تو باہر سے اعتراض آتے رہے 1400 برس سے. اب سنیے گھر کی حالت. یہ میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، ویڈیو کے اوپر اپنے کانوں میں سنی بتا رہا ہوں. ہم ماما بھی ہے، ابا بھی ہے، داڑھی بھی ہے، حجت الاسلام کا ٹائٹل بھی ہے. ان کا کیا چوتھے امام علم اٹھا کے آتے تھے جو آپ علم اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیا چوتھے امام ذوالجناح کی باغ پکڑ کے لاتے تھے جو آپ لا رہے ہیں؟ کیا چوتھے امام انجمنیں بلاتے تھے، ڈھڑے اٹھاتے تھے جو آپ اٹھا رہے ہیں؟ ارے ناسمجھ، چوتھے امام کا زمانہ تو سمجھ کون سا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے حالات ہوتے ہیں ویسا آدمی کو ڈھلنا پڑتا ہے. بمبئی کے شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے جلوس اٹھاتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا شاندار جلوس نکالا آپ نے. لکھنؤ کے شیعہ بھی شیعہ بہترین جلوس نکالتے ہیں. عراق کے شیعہ بھی شیعہ ہیں. چلو ٹھیک ہے. ابھی ہمیں اطلاع ملی تھوڑی دیر پہلے کہ اس وقت کربلا میں 70 لاکھ زائر جمع ہیں. 70 لاکھ. انٹرنیٹ پر خبر آئی ہے کہ 70 لاکھ اس وقت وہاں پر موجود ہیں زائرین. لکھنؤ کے لوگ بھی کرتے، ایران میں ہوتا ہے، جگہ جگہ ریڈیو ہے، ٹی وی ہیں، دیکھ لیجئے، سب شیعہ ہے. کیا سعودی عرب میں جو رہتے ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں؟ نہ جلوس نکالتے ہیں، نہ زنا نکالتے ہیں، نہ انجمنیں بلاتے ہیں. ان کا آپ دیکھیے تو وہ ملک کیسا ہے. ہمیں تو مثال دینے سے پہلے دیکھ لو کہ اماموں نے کس زمانے میں دین کو بچایا ہے. سلامات بھیجتے ہیں محمد.
کن حالات میں دین کو بچایا ہے. چوتھے امام کے برابر کوئی رو سکتا ہے؟ چوتھے امام کے برابر کوئی عزاداری قائم کر سکتا ہے دنیا میں؟ اور یہ پھر جھگڑا عزاداری پہ کیوں ہے؟ ہر چیز ویسی کیجیے جیسی رسول کے زمانے میں تھی. جیسی رسول کے زمانے میں تھی ویسی کیجیے. کیا چوتھے امام سے زیادہ امام حسین کو چاہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کیا رسول اللہ سے زیادہ خدا کو چاہتے ہیں آپ؟ تو چوتھے امام سے زیادہ کوئی امام حسین کا چاہنے والا نہیں، اور رسول اللہ سے زیادہ کوئی اللہ کا چاہنے والا نہیں. جب انہوں نے مسجد بنائی تو مینارے کیوں نہیں بنائے، گنبد کیوں نہیں بنایا؟ اب بعد والوں نے بنایا تو اس کے لیے کیا فرمائیے گا؟ تو خلوص و عقیدت سے بنایا نا. تو کسی عالم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. علم اٹھا تو کہا چوتھے امام نے اٹھایا تھا. چوتھے امام نے اس لیے نہیں اٹھایا کہ آپ گلا کٹوانے کے لیے وہاں گئے نہیں. سمجھا؟ تو عزاداری جو ہے اس کے خلاف موومنٹ چلا کرتے ہیں، اور ایسی باتیں ہوا کرتی ہیں اور ایسی تحریکیں اٹھا کرتی ہیں جس سے عزاداری کو نقصان پہنچے. جبکہ انسانیت کا یہ وہ عظیم پیغام ہے کہ ساری دنیا تک اس کی آواز اگر پہنچائی جائے تو یقین مانیے کہ دنیا کے اندر محبت، اخلاص، شرافت کا دور دورہ ہو جائے. اور حسین نے ظلم کے خلاف آواز اٹھا کے اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا کے اور برائی کے خلاف آواز اٹھا کے ایسی شمع روشن کی ہے جس کی روشنی آج تک ہے، جس کی روشنی آج تک ہے، اور یہ روشنی صبح قیامت تک رہے گی. لاکھ دنیا مخالفت کرے اور لاکھ دنیا اس کے خلاف آواز اٹھاتی رہے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہمارے آپ کے ذمے نہیں چھوڑا گیا. اس لیے کہ جو کام ہمارے آپ کے ذمے چھوڑا جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہوتا رہے گا، لیکن یہ کام اللہ نے اپنے ذمے لیا کہ میں عزائے حسین کو برقرار رکھوں. آج ساری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے. دنیا کے گوشے گوشے میں شہید اعظم کی یاد منائی جا رہی ہے، اور ظلم کے خلاف حق کی سربلندی کا اعلان ہو رہا ہے. ظلم کے خلاف حق کی بلندی کا اعلان ہو رہا ہے، اور کربلا کا اعلان ہو رہا ہے. میرے دوستو، وہ لوگ جو عزاداری کے سلسلے میں اپنے اپنے نظریات پیش کرتے ہیں اور اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کے خلوص کے اوپر آپ شبہ نہیں کر سکتے، کسی کی نیت کے اوپر آپ کو شبہ کرنے کا حق نہیں ہے. خدا جانے کون کس خلوص کے ساتھ اور کس نیت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے. اللہ نے انتظام یہ کیا ہے کہ محرم کو واجب نہیں کیا. پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ واجب تھوڑی ہے، بس یہی تو بیوٹی ہے محرم کی کہ واجب نہیں ہے. یہی خوبصورتی ہے محرم کی کہ واجب نہیں ہے. لیکن جو کام واجب ہیں ان میں کھینچ کھینچ کے لوگ لائے جاتے ہیں، اور جو واجب نہیں ہے وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے.
اسلام میں جتنے بڑے بڑے واجب ہیں میں نے آج تک اپنی زندگی میں ان کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ یا کوئی پمفلٹ نہیں دیکھا. میری اتنی عمر آئی میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ نماز کے خلاف پمفلٹ بک رہے ہوں کہ نماز نہ پڑھو. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے یہاں یہ سہولت ہے, یہاں مسجد بن رہی ہے, یہاں یہ ہو رہا ہے, آپ حضرات کوآپریٹ کیجئے. ادھر مسلمانوں کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی, فلاں آدمی کو اللہ جزائے خیر دے اس نے نماز پڑھنے کے لیے یہاں جگہ کا انتظام کیا. اس طرح کی چیزیں تو نظر سے گزریں, لیکن کوئی نماز کے اگینسٹ میں پمفلٹ آیا ہو کبھی کسی کا, یہ آج تک نہیں ہوا. رمضان مبارک کا بھی معاملہ یہی ہے کہ روزے کے خلاف بھی کبھی کوئی پمفلٹ نہیں بیٹا. حج کے خلاف بھی کبھی آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کوئی موومنٹ چلا ہو کہ حج کو نہ جائیے یہ کیجیے وہ کیجیے. بلکہ وہ جو ٹریولنگ ایجنسی ہوتی ہیں اور کمپنیاں ہیں ٹور والی, ان کے ایڈ دیکھے کہ ہمارے ساتھ چلیے, یہ فیسلٹیز ہیں, یہ فیسلٹیز ہیں, یہ فیسلٹیز ہیں. باورچی ساتھ جائے گا اور ڈاکٹر ساتھ جائے گا اور مولوی ساتھ جائے گا وغیرہ وغیرہ. سمجھے آپ؟ تو کبھی آج تک نہ کسی نے نماز کو اپوز کیا, نہ روزے کو اپوز کیا, نہ حج کو اپوز کیا, مگر ہمیشہ یہ شکوہ سنا اب مسجدوں میں مجمع کم ہو رہا ہے. ارے بھائی اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے روزہ ہی نہیں رکھتے, زیادہ تو بلا روزے کے ملتے ہیں. ارے صاحب حج کو جاتے ہیں کہ تو کاروبار بنا لیا, وہاں سامان لاتے ہیں. اس طرح کی باتیں تو سننے میں آئیں, مگر یہ سننے میں نہیں آیا کہ مجمع بہت بڑھ گیا ہے. مگر ہر سال محرم میں یہ سننے میں آتا ہے کہ آپ کی مجمع بہت بڑھ گیا, آپ کی مجمع بہت بڑھ گیا. معلوم ہوا کہ یہ واجب تو نہیں ہے مگر واجب سے کئی ہزار گنا زیادہ رزلٹ دے رہا ہے. آپ سے یہی کہنا ہے کہ اس کی جان پر کھیل کی حفاظت کیجئے. یہ آپ کو اللہ کی عطا ہے اور آپ کی عزت ہے, آپ کا وقار ہے, آپ کا مرتبہ. اور عزیزان گرامی, دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں اس کا بدلہ ملے. اللہ نے بدلے کے لیے آخرت رکھی. انشاءاللہ محرم میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں, جو اپنا وقت صرف کرتے ہیں, جو آنسو بہاتے ہیں, قیامت کے دن جب رسول اللہ کا سامنا ہوگا تو شرمندگی تو نہیں ہوگی. کہہ تو سکیں کہ حضور آپ کا گھر لٹ گیا تو غم منانے والوں میں ہم بھی شریک تھے. یمین عرش سے ملاحظہ تو فرمایا ہوگا رونے والوں میں ہم بھی شامل تھے, عزاداری کرنے والوں میں ہم بھی شامل تھے, ہم بھی ماتم کر رہے تھے, ہم بھی علم لیے ہوئے تھے, ہم بھی حسین پر رو رہے تھے, ہمارے گھر میں بھی صف عزا بچھی تھی, ہم بھی فرش عزا پہ بیٹھے تھے. کم از کم سرکار دو عالم کے حضور میں شرمندگی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا. بس عزیزوں, زندگی رہی تو آئندہ سال پھر ملاقات ہوگی. وقت بھی تمام ہو رہا ہے, وقت اور عشرہ بھی تمام ہے. اب آج کی رات مذاق کیا پڑھوں, میں تو سمجھتا ہوں اتنا کہنا کافی ہے کہ آج شب عاشور ہے.
حسین کی زندگی کی آخری رات، علی اکبر کے شباب کی آخری رات، عباس کی جوانی کی آخری رات، قاسم کی کمسنی کی آخری رات، ننھے علی اصغر کی حیات کی آخری رات، زینب کے سر کی چادر کی آخری رات۔ ہم رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں عرض کروں گا بی بی لیلا، علی اکبر کو دیکھ لیجئے، کل علی اکبر نہ ملیں گے۔ اے بی بی ام فروا، قاسم کو دیکھ لیجئے، کل قاسم نہ ملیں گے۔ اے بی بی رباب، علی اصغر کو کلیجے سے لگا لیجئے، کل آغوش قبر میں سو رہے ہوں گے۔ اور اے بی بی سکینہ، آج اپنے بابا کے سینے پر سو رہی ہے، کل رات بابا کا سینہ نہ ملے گا۔ رات گزرتی رہی، عبادت خدا ہوتی رہی، حسین کے اصحاب و انصار تلاوت قرآن اور دعاؤں میں مہو رہے، یہاں تک کہ عاشور کا سویرا ہوا، اور عاشور کے سویرے علی اکبر نے اذان دی، حسین کے چھوٹے سے لشکر نے تیمم کر کے نمازیں ادا کیں، اور اس کے بعد لشکر حسینی تیار ہو گیا۔ میمنہ زہیر قین کو ملا، میسرہ حبیب نے مظاہر کو ملا، قلب لشکر میں جناب علی اکبر کو جگہ ملی، اور لشکر حسینی کا علم ابو الفضل العباس کو دیا گیا۔